السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، پیمانہ زندگی کی نشست کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ آج کی جو نشست ہے اس کا عنوان ہے کہ علماء کی پہچان بھی لازم ہے، علماء حق کی، اور ان کی صحبت اختیار کرنا بھی امت پر لازم ہے۔ اس حوالے سے انتہائی اختصار کے ساتھ اصولی باتیں چند آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ کی ذات مجھے آپ کو ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے، اہل علم و عمل سے تعلق استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خواتین و حضرات، آپ جانتے ہیں کہ نبوت ختم ہو چکی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کے نبی کا فرمان بھی ہے، نحن معشر الانبیاء، ہم تو انبیاء کی جماعت ہیں، لا نورث، ہماری وراثت جاری نہیں ہوتی، یعنی جو مادی وراثت ہے، جائیداد وغیرہ، ما ترکنا صدقہ، ہم جو چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ ہمارے وارث کون ہیں؟ یہ بھی حدیث ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے ورثہ ہیں۔ تو نبوت ختم ہو چکی، نبوت کی میراث علماء کے پاس آ چکی، اور انبیاء کی میراث امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، خاتم المعصومین، آپ کی میراث علم دین ہے۔ نبی علیہ السلام کی میراث قرآن ہے، سنت ہے، اور قرآن و سنت کی فقہ ہے، قرآن و سنت کی سمجھ ہے۔ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ دین بھلائی کا ارادہ فرما لیتے ہیں، اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ نبوت کی میراث ہے، قرآن، سنت اور فقہ۔ اللہ اکبر۔ اب یہ جو میراث ہے نبوت کی، وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ میراث اب علماء کے پاس ہے۔ اور علماء کون ہیں بھائی؟ علماء وہ ہیں جنہوں نے باقاعدہ علم دین اساتذہ سے حاصل کیا ہو۔ یہ بات یاد رکھیے گا، میں مختصر موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے کروں گا۔ جو اہل علم ہیں، خصوصاً جو ہمارے طلبہ ہیں، مدارس کے مبلغین ہیں، داعی ہیں، ان کے لیے ان باتوں کو سمجھنا آسان بھی ہوگا، اور وہ سمجھیں گے کہ اس میں اعتراضات کے جوابات بھی آ رہے ہیں۔ آج لوگ سوال کر دیتے ہیں، بھئی عالم اور غیر عالم میں فرق کیا ہے؟ ہر نتھو پھتو ایرا غیرہ کھڑا ہو جاتا ہے، اردو کی چند کتابیں مطالعہ کرنے کے بعد عالم دین بن کے سوشل میڈیا پر چھا جانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو میں اس بات کو چھیڑ نہیں رہا، لیکن چونکہ علماء کی پہچان بھی لازم ہے، اور پہچاننے کے بعد علماء حق کی صحبت بھی لازم ہے، اس حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو بہت سی باتیں کھل کے سامنے آئیں گی۔ بھئی علماء کون ہیں؟ علماء وہ ہیں جنہوں نے باقاعدہ علم دین اساتذہ سے حاصل کیا ہو۔ اساتذہ سے یہ ایک چین ہوتی ہے، میں نے اپنے استاد سے، استاد نے اپنے استاد سے، استاد نے اپنے استاد سے، یہ چیز چلتی چلتی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے، اور محمد الرسول اللہ نے اللہ سے یہ علم حاصل کیا، اللہ سے یہ سیکھا، بواسطہ جبرائیل یا بغیر واسطہ جبرائیل، براہ راست وحی اللہ کے نبی کے سینے اطہر پر۔ اللہ اکبر۔ بے استادوں کو اسلاف نے کبھی اہمیت نہیں دی۔ بات یاد رکھیے، یہ کوئی آج کی بات نہیں کہ سوشل میڈیا پہ ایک نتھو پھتو ایرا غیرہ آ جاتا ہے، کوئی پلمبر ہوتا ہے، کوئی انجینئر ہوتا ہے، کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کوئی آج کی باتیں نہیں ہیں، ہر دور میں ایسے لوگ اٹھتے رہے بے استادے۔ اسلاف نے کبھی بے استادوں کو اہمیت نہیں دی۔ یہ ہماری روایت ہے، یہ ہماری روایات کا تسلسل ہے۔ بے استادوں کو کبھی جگہ نہیں ملی، بے استادوں سے کبھی کوئی روایت نہیں لی گئی۔ آپ نے کبھی سنا ہے کہ کوئی راوی ایسا ہو جس کا کوئی استاد نہ ہو؟ علم حدیث کتنا بڑا سلسلہ ہے۔ کبھی آپ نے کسی ایسے راوی کو سنا ہے کہ اس نے کسی ایسے مروی عنہ سے روایت لی ہو جس کا کوئی استاد نہ ہو؟
آپ کو ایک بھی نظر نہیں آئے گا۔ تو یہ علم دین کا جو پورا سلسلہ ہے، چین ہے، اسماء و رجال ہے، یہ سند کا سلسلہ ہے، سمجھ آئیے، یہ سارا بتاتا ہے کہ بے استادوں سے کبھی کوئی روایت نہیں لی گئی، اور درایت کا تعلق تو روایت سے ہے۔ اگر ایک دو باتیں عوام کو سمجھ نہ آئے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب روایت نہیں لی گئی تو جو روایت کی سمجھ ہے، روایت سے جو وزڈم لینی ہے، روایت سے جو کنسیو کرنا ہے، وہ درایت جو ہے اس کا تعلق تو روایت سے ہے۔ روایت ہوگی تو درایت ہوگی، قرآن ہوگا تو درایت ہوگی، حدیث ہوگی تو درایت ہوگی۔ تو درایت کا تعلق تو روایت سے ہے۔ عقل کا تعلق سمع و نقل سے ہے۔ عقل درایت ہے نا، اس کا تعلق تو روایت سے ہے۔ جب بے استادے سے روایت نہیں لی گئی تو درایت کیسے لی جا سکتی ہے؟ یعنی جب بے استادوں سے، جن کا کوئی استاد ہی نہیں، ان سے کوئی روایت نہیں لی گئی، قرآن کی کوئی آیت نہیں لی گئی، حدیث نہیں لی گئی، تو پھر اس حدیث کی سمجھ کیسے لی جا سکتی ہے؟ حدیث کے الفاظ نہیں لی گئے بے استادے سے، قرآن جمع کیا گیا تو قرآن کسی بے استادے سے قرآن کی ایک آیت نہیں لی گئی۔ جب قرآن کی کوئی ایک آیت بے استادے سے نہیں لی گئی، کوئی ایک چھوٹی سے چھوٹی حدیث انما الاعمال بالنیات جیسی مشہور ترین حدیث بھی کسی بے استادے سے نہیں لی گئی، تو اس روایت کی، اس آیت کی سمجھ بے استادے سے کیسے لی جا سکتی ہے؟ بات سمجھ آ گئی؟ یہ ہے۔ تو بے استادے سے نہ کبھی روایت لی گئی ہے، نہ کبھی درایت لی گئی ہے، نہ اس کی روایت پر اعتبار، نہ اس کی درایت پر اعتبار۔ تو بھائی ہم تو دیکھتے ہیں بے استادے بڑے مشہور ہو جاتے ہیں، بڑی ریٹنگ ملتی ہے ان کو، بڑی فیڈ بیک ملتی ہے، بڑے ویورز آ جاتے ہیں، اور وہ اپنے ویورز کو بہت ہی فخر سے بیان کرتے ہیں، ہمارے اتنے ویوز ہیں۔ جناب بے استادے بلبلے کی طرح اٹھتے رہیں گے، مجھے اور آپ کو امتحان میں ڈالتے رہیں گے۔ یہ میرے اور آپ کا امتحان ہے جناب، یہ بات یاد رکھیے۔ اللہ بندے کے مختلف پہلوؤں سے امتحان لیتا ہے، یہ بھی ایک امتحان ہے، اور یہ امتحان علماء کے لیے ہے، مختلف پہلوؤں سے امتحان ہے۔ انشاءاللہ کبھی اس پر بھی بات کریں گے۔ یہ جو بے استادے ہوتے ہیں نا، یہ علماء کے لیے امتحان ہے، مختلف پہلوؤں سے۔ انشاءاللہ پھر کبھی اس پہ بات ہوگی، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو۔ بے استادے بلبلے کی طرح اٹھتے رہیں گے، اور بلبلے ہی کی طرح پھٹ کر بے حیثیت ہو کر فنا ہوتے رہیں گے، فنا کی گھاٹ اترتے رہیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ان بلبلوں کو حیثیت اور اہمیت وہی دے گا جو خود بلبلہ ہوگا، جو خود بے حیثیت ہوگا، جو خود بے اہمیت ہوگا، جس کی کھوپڑی میں دماغ نہیں بھوسا ہوگا، یا جس میں واقعی عقل ہوگی لیکن وہ بڑا سازشی ہوگا، وہ بڑا عیار ہوگا، وہ بڑا مکار ہوگا۔ وہ ایسے بلبلوں کو، پھٹنے والے بلبلوں کو اہمیت دے کر عوام کو علماء سے دور کرنے کی کوشش کرے گا، سمجھ آئی؟ لیکن بالآخر یہ بھی فنا کی گھاٹ اتر جائے گا انشاءاللہ۔ البتہ بمطابق حدیث علماء میں علماء خیر بھی ہیں، علماء شر بھی ہیں، کیونکہ سوال پیدا ہوتا نا، یار ہم کس مولوی کی بات مانیں؟ جیسے آج کہتے ہیں لوگ، ویسے آسان سا سوال ہے، ہم کس ڈاکٹر کی بات مانیں؟ بڑا آسان سا سوال ہے، ہم کس وکیل کی بات مانیں؟ بڑا آسان سا سوال ہے، ہم کس انجینئر کی اور آرکیٹیکٹ کی بات مانیں؟ آپ کیا کرتے ہیں؟ عقل استعمال کرتے ہیں نا۔ آپ ڈاکٹر نہیں ہیں لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کمپیوٹر کون ہے، اصل ڈاکٹر کون ہے، کون سا ڈاکٹر ہے جس کے ہاتھ میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ آپ انجینئر نہیں ہیں لیکن آپ کو اچھے انجینئر کا پتہ ہے۔ آپ سرجن نہیں ہیں لیکن آپ کو اچھی ہارٹ سرجری کرنے والے ڈاکٹر کا پتہ ہے۔ آپ آرکیٹیکٹ نہیں ہیں لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اچھا آرکیٹیکٹ کون ہے۔ تو اللہ کے بندو، آپ عالم نہیں ہیں تو آپ عالم کو پہچان نہیں سکتے۔ انشاءاللہ بات آئے گی آگے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا